بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ سروائیکل پین، گردن اور کندھوں کے درد کی وجہ سے پریشان ہیں، کمر میں، گھٹنوں میں یا بدن کے مختلف حصوں میں درد ہوتے ہیں، نسیں درد کرتی ہیں، پٹھوں میں کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے، ٹانگوں پنڈلیوں میں ضعف اور کمزوری کا احساس رہتا ہے، تو اس کے علاج کے لیے دو بہت ہی آسان اور بالکل سادہ سے گھریلو نسخے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، جن کا استعمال کرنے سے یہ تمام شکایات مکمل طور پہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے سے، کرسی یا صوفے پر آڑے ترچھے بیٹھنے سے، جسمانی محنت اور ایکسرسائز کی کمی کے باعث، یا پھر ایک ہی پوزیشن میں زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے کئی بار مسلز میں انٹھن یا درد شروع ہو جاتا ہے، کمر میں، گردن میں اور ٹانگوں پنڈلیوں میں درد ہونے لگتا ہے، یا پٹھوں میں کھنچاؤ اور بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ پہلے تو اس طرح کے مسائل بڑی عمر میں جا کر ہی ہوا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے غلط کھان پان اور پور لائف سٹائل کی وجہ سے، کچھ ہمارا امیون سسٹم کمزور پڑ جانے کے باعث، اور ساتھ ہی بلڈ سرکولیشن ٹھیک طرح سے نہ ہونے کی وجہ سے، اس طرح کے درد اب تقریباً ہر عمر کے لوگوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ضروری نیوٹرینٹس کی کمی، جیسے کہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی، یا پھر آئرن کی کمی اور میگنیشیم کی کمی بھی ان مسائل کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ قدرتی غذاؤں کی بجائے کیونکہ مصنوعی اور ان ہیلدی غذاؤں کا بکثرت استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج کل بڑے بزرگوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں اور بچوں میں بھی اس طرح کے مسائل اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسا درد اکثر گردن سے شروع ہوتا ہے، اور شروع میں ہم اسے یہ کہہ کر اگنور کرتے رہتے ہیں کہ یہ صرف تھکاوٹ کی وجہ سے ہے، یا موبائل کمپیوٹر کے زیادہ استعمال کرنے کے باعث یہ درد ہو رہا ہے، جو خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم کوئی پین کلر دوا کھا کر گزارا چلا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ مرض بڑھتا رہتا ہے۔ کمر اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتا ہوا یہ ٹانگوں پنڈلیوں اور پیروں تک جا پہنچتا ہے، اور اس طرح سے یہ ہمارے تمام بدن کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور پھر چلنا پھرنا، سیڑھیاں چڑھنا، حتیٰ کہ بعض دفعہ حرکت تک کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے ہونے والے کسی بھی قسم کے درد کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور شروع میں ہی اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ایک تو آپ اپنی ڈائٹ پر اور روزمرہ کی روٹین پر ضرور دھیان دیجیے۔ اگر آپ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، کسی بھی طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہوتے، جسمانی محنت بالکل نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں دن بھر میں تھوڑا سا ٹائم آپ کو ایکسرسائز کے لیے ضرور نکالنا چاہیے۔ صبح کی سیر کو اپنا معمول بنائیے، اس سے آپ کی بلڈ سرکولیشن بہتر رہے گی۔ ساتھ ہی آپ مصنوعی غذاؤں کی بجائے قدرتی غذاؤں کا استعمال زیادہ کریں، خاص طور پہ کیلشیم، آئرن اور میگنیشیم سے بھرپور غذاؤں کا استعمال تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ لہسن کو اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل رکھیں، یہ آپ کے دوران خون کو بہتر بناتا ہے، کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کی زیادتی اور جوڑوں کے درد جیسے امراض سے محفوظ رکھتا ہے، اور اگر آپ کو جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ سرسوں کا تیل لیں، یا اگر آپ کو تلوں کا تیل مل جائے تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ یہ تقریباً 3 چمچ کی مقدار میں لے کر اس میں 3 عدد لہسن کی کلیاں باریک کاٹ کر شامل کریں، اور اسے چولہے پر رکھ کر اتنا گرم کریں کہ لہسن کی کلیاں جل جائیں۔ پھر اس کے بعد اسے چولہے سے اتار کر سنبھال لیجئے، اور اس آئل کو نیم گرم کر کے درد کے مقام پر مالش کیا کریں۔ مالش آپ نے کسی ایسی جگہ بیٹھ کر کرنی ہے جہاں پر ہوا نہ لگتی ہو، تقریباً 10 منٹ تک اس سے مالش کریں، اور پھر کپڑے سے درد کے مقام کو لپیٹ دیں۔ دن میں 2 مرتبہ اس کا استعمال کریں تو اس سے آپ کو فوری راحت ملے گی۔
اس کے ساتھ ہی آپ ایک اور نسخہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو اندر سے آپ کی بلڈ سرکولیشن کو بہتر بنائے گا۔ نسوں کی کمزوری کے باعث یا بلاکیج کی وجہ سے جو درد ہوتے ہیں، پٹھوں میں یا نسوں میں کھنچاؤ سا محسوس ہوتا ہے، اسے دور کرے گا۔ خاص طور پہ ری ہوا کی زیادتی کے باعث جو درد ہوتے ہیں، ان سے یہ آپ کو نجات دلائے گا، اور گیس، قبض یا خون کی خرابی جیسے مسائل میں بھی یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو اس کے لیے ایک تو آپ کو ضرورت ہوگی تازہ ادرک کی، چنانچہ 1 انچ کے قریب ادرک کا ٹکڑا لے کر سب سے پہلے اسے چھیل لیجئے، اور پھر اسے آپ نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لینا ہے۔ ادرک کو 2 طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، ایک تو اسی طرح تازہ ادرک کو استعمال میں لایا جاتا ہے، دوسرا طبی نسخوں میں اسے خشک حالت میں استعمال کیا جاتا ہے جسے سونٹھ کہتے ہیں۔ سونٹھ کو جوڑوں کے درد سے متعلق نسخہ جات میں بکثرت استعمال میں لایا جاتا ہے، اور اس سے بہت عمدہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ ری ہوا کی زیادتی سے ہونے والے درد یا بلغمی مادوں کے بڑھ جانے سے جو درد ہوتے ہیں، اس کا استعمال کرنے سے بہت جلد دور ہو جاتے ہیں۔ یہ خون میں سے فاضل مادوں کو فلٹر کر کے خارج کرتا ہے، دوران خون کو بہتر بناتا ہے، اور ہڈیوں، پٹھوں، نسوں کی کمزوری کا شافی علاج ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے پھیپھڑوں کو ڈیٹاکس کرتا ہے، اور آنتوں کو فاضل مادوں سے پاک صاف کرنے میں بہت ہی کمال کے فوائد رکھتا ہے۔ تو ادرک کو کاٹنے کے بعد اسے 1 کپ پانی میں ڈالیے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے یہاں پر سونف کا استعمال کرنا ہے۔ سونف بھی آپ کی بلڈ سرکولیشن کو امپروو کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے، جبکہ یہ سوزش اور جلن کو دور کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، اور خاص طور پہ جلن دار دردوں کو دور کرنے کے لیے تو یہ نہایت عمدہ فوائد کی حامل ہے۔ تو 1 چمچ اچھی بڑھیا قسم کی خوشبودار سونف بھی اس میں شامل کر لیجئے۔ اسی طرح تیسری چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ زیرہ ہے۔ زیرہ اپنے اندر مدر بال اثرات رکھتا ہے۔ اس کا استعمال کرنے سے پیشاب کھل کر آتا ہے، اور خون میں موجود زہریلے مادے پیشاب کے راستے خارج ہو جاتے ہیں، جس سے دوران خون میں بہتری آتی ہے۔ گیس، ری ہوا کی زیادتی اور قبض، کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کی زیادتی کا بہترین علاج ہے۔ تو آدھا چمچ سفید زیرہ بھی اس میں شامل کریں۔ آخر میں آدھا چمچ دیسی اجوائن ملا لیجئے، اور دیسی اجوائن تو ری ہوا کی زیادتی سے ہونے والے دردوں کا اکثری اور مؤثر ترین علاج ہے۔ یہ نسوں کی تنگی اور بلاکیج کو دور کرتی ہے، اور دوران خون میں بہتری لاتی ہے۔ تو اس طرح سے ان چاروں چیزوں کو 1 کپ پانی میں بھگو کر رکھ دیجئے۔ انہیں آپ رات کو بھگو کر رکھیں۔ صبح سویرے اس پانی کو فلٹر کر کے آپ نے نہار منہ ہی پی لینا ہے۔ کچھ دن متواتر اگر آپ اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ البتہ اس کے استعمال کے دوران ٹھنڈے برف والے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، اور کولڈ ڈرنکس کا استعمال بھی بالکل ترک کر دیں۔